قبیلے تھے، ایک تھا بنو نذیر، ایک تھا بنو قریظہ اور ایک تھا بنو قینقاع۔ اب ان لوگوں سے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے معاہدہ کیا، یعنی ایک ڈیل کی۔ وہ ڈیل کیا تھی اور کیوں کی؟ اس سے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی فراست، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذہانت، آپ کی بصیرت، آپ کی حکمت ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ میثاق مدینہ کا واقعہ کیوں کیا، ان سے کیوں عہد کیا، کیوں وعدہ لیا۔ وہ کیا وعدہ تھا اس کی تفصیل آگے آپ کو آئے گی۔ پہلے آپ یہ سن چکے ہیں کہ یہودی مدینہ منورہ میں آباد تھے، وہاں وہ بڑے مستحکم تھے، بڑے مضبوط تھے، انہوں نے وہاں کے کاروباروں پر، وہاں کے بازار پر قبضہ کیا تھا، یہ بات آپ سن چکے تھے۔ اب یہ مسلمان نئے مدینہ منورہ میں آئے تھے، مہاجر ہجرت کر کے آئے تھے، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کچھ لوگ پہلے کچھ بعد میں۔ اور انصار مدینہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہجرت سے کچھ مہینے پہلے وہ لوگ اسلام قبول کیے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو عقبہ اولیٰ اور عقبہ ثانیہ کا آپ نے ذکر سنا ہے کہ وہ لوگ حج پر جب آتے تھے تو مینا کی وادی میں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حج کے مہینے میں اسلام قبول کیا، 2-3 مہینے کے بعد ہجرت ہوئی، اس کے بعد حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں مسجد نبوی وغیرہ کی تعمیر کرائی۔ پہلے ایک ہی سال کے اندر کے یہ سارے واقعات ہیں۔ اب حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سوچا کہ اگر یہ لوگ یہودی ایک جگہ جمع ہو جائے اور قریش جو مکے کے کفار تھے وہ لوگ تو ڈر پہ تھے کہ مسلمانوں کو ستایا جائے، مسلمانوں کو ایذا دی جائے، ان کو تکلیف میں مبتلا کیا جائے، اگر یہ دونوں لوگ ایک جگہ ہو جائے تو مسلمانوں کو بڑی پریشانی ہوگی۔ اگر قریش اور یہود مدینہ دونوں مل جائے تو پھر مسلمانوں کے لیے ایک بڑی بھیانک جنگ ہو سکتی ہے، یا بہت بڑی پریشانی ان کو آ سکتی ہے۔ یہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بھانپ لیا۔ اس کے بعد حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ان سے معاہدہ کیا اور ان لوگوں کو بلا کر معاہدے کے اندر جو ہے امپورٹنٹ جو چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے میں یہاں ذکر کروں گا۔ پہلے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے لکھوایا کہ یہ تحریری عہد نامہ، یعنی یہ جو ڈیل کا پیپر بنایا جا رہا ہے اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ یہ نبی امی کی طرف سے مسلمانان قریش اور یثرب کے مسلمان، کیونکہ یثرب ابھی تک مدینہ نہیں ہوا تھا، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے اس کو یثرب ہی کہا جاتا تھا۔ تو یثرب کے مسلمانان قریش جو مکے سے آئے تھے اور یثرب کے مسلمان جو انصار مدینہ تھے اور یہود کے درمیان، اور ان لوگوں کے جو مسلمانوں کے تابع ہیں یا ان سے الحاق کیے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ میں یہ معاہدہ کیا جا رہا ہے، اور ہر فریق اپنے مذہب پر قائم رہ کر ان امور کا پابند رہے گا، اس کو فالو کرنا، اس کو مکمل کرنا ہر ایک فریق کی ذمہ داری ہے، چاہے مہاجر ہو، چاہے انصار ہو، چاہے یہود ہو، چاہے مسلمان ہو، یہ تمام کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو چیزیں یہاں ذکر کی جا رہی ہے، جس کو لکھا جا رہا ہے، اس پر سب کو قائم رہنا ہے۔ اس کے بعد حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ معاہدہ لکھایا کہ خون بہا، یعنی پہلے اگر کوئی قتل ہو جاتا تھا تو اس کے بدلے میں پیسے لیے جاتے تھے اور اس کو معاف کیا جاتا تھا۔ تو یہ جو پہلے سے جو طریقہ آ رہا ہے، اور فدیہ، یعنی اگر کوئی 2 گروپوں میں جنگ ہوئی اور ایک قبیلے والے دوسرے کے قبیلے والوں کو قیدی بنا لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں کچھ پیسے دے کر فدیے کے طور پر اس کو چھڑایا جاتا ہے۔ تو یہ جو 2 طریقے ہیں پہلے سے چلے آ رہے تھے، یہ آگے بھی ایسے ہی قائم رہیں گے، اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ یہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلی اس کی شق لکھائی۔ دوسری کہ یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل رہے گی، ان کے مذہبی رسوم میں جو ان کی رسمیں ہوتی ہیں اس کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔ آپ اپنے دین کو فالو کرنے میں آپ کو چھوٹ ہے، آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ کے دین کے اندر دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح تیسری بات جو لکھائی گئی کہ یہودی اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے، یعنی ایک دوسرے سے مل جل کر رہیں گے۔ یہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام بیس تیار کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو مضبوط کرنا ہے، مستحکم کرنا ہے، یہودی اور مسلمان دونوں مل جل کر رہیں گے۔ یہودی یا مسلمانوں کو کسی سے لڑائی پیش آ جائے تو ایک فریق دوسرے فریق کی مدد کرے گا،
یعنی اگر یہودیوں کو کوئی باہر والا آ کر جنگ مسلط کرتا ہے تو مسلمان ان کے ساتھ ہو کر جنگ لڑیں گے، اور ادھر مسلمانوں پر کوئی جنگ مسلط ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو یہودیوں کو بھی ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ یہ اس معاہدے میں لکھایا گیا۔ اگر مدینے پر یعنی اس شہر میں جس میں ہم رہتے ہیں اگر اس پر حملہ ہوگا تو دونوں فریق حملہ آور کا مقابلہ کریں گے۔ یعنی اب مدینے میں آپ یہودی بھی رہ رہے ہیں، ہم مسلمان بھی رہ رہے ہیں، اگر تیسرا کوئی باہر سے آ کر مدینے پر حملہ کرتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ حملہ مسلمانوں پر ہو رہا ہے یا یہودیوں پر ہو رہا ہے، دونوں مل کر ان تیسرے سے مقابلہ کریں گے اور اپنے شہر کو ہم بچائیں گے۔ اسی طرح آگے ذکر کرتے ہیں کہ کوئی فریق قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دے گا، یعنی جو قریش ہے، مکہ ہے، اور ان کی مدد کرنے والے ہیں، جو مسلمانوں کو ستانے والے ہیں، ان کو یہودی بھی پناہ نہیں دیں گے۔ یہ بات صاف صاف اس میں لکھ دی گئی۔ اسی طرح ایک اور بات لکھی گئی کہ ظلم اور فساد کے مقابلے میں سب متفق رہیں گے اور کسی کی رعایت نہیں کی جائے گی، چاہے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، کسی قبیلے کے سردار ہی کا بیٹا کیوں نہ ہو، اگر وہ ظلم کرے گا اور فساد برپا کرے گا، لوگوں میں انتشار کرے گا تو اس کی سزا اس کو ملے گی، چاہے ہماری طرف سے ہو چاہے آپ کی طرف سے ہو۔ یہ اس میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح جو یہود مسلمانوں کے تابع ہو کر رہیں گے ان کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہوگی، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور ان کے مقابلے میں ان کے دشمن کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہودیوں کے بارے میں جو ابھی گزرا وہی بات ہے کہ یہودیوں پر کوئی جنگ مسلط ہو جاتی ہے تو ظالموں کی، سامنے والوں کی مدد نہیں کی جائے گی، آپ کا بچاؤ کیا جائے گا اور آپ کی حفاظت کی جائے گی، آپ کی مدد کی جائے گی۔ اب آخری بات ہے کہ کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کر لے، یعنی مسلمان کسی سے صلح کر لے تو یہودی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس سے لڑے، اور یہودی اگر کسی سے صلح کر لے تو مسلمانوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ جا کر اس سے لڑے۔ وہی بات یہاں ذکر ہے کہ کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کر لے گا تو دوسرا فریق بھی اس مصالحت میں شامل ہوگا، یعنی وہ بھی اس کو مانے گا اور خاموشی اختیار کر لے گا، لیکن مذہبی لڑائی اس سے مستثنا رہے گی۔ مذہب کے بارے میں کوئی کہا جائے گا تو پھر اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ آپ کے دین پر رہے، ہم ہمارے دین پر رہیں گے، آپ ہمارے دین کو مت بولے، ہم آپ کے دین کو نہیں بولیں گے، آپ کو آپ کے دین پر چلنے کا پورا اختیار ہے۔ یہ کچھ شقیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری شقیں آئی ہے۔ یہ معاہدہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے لکھایا اور اس کے بعد ایک امن کا ماحول پیدا ہو گیا، اچھے خاصے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چین کی زندگی مدینے میں بسر کرنے لگے۔ اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد آگے آئے گا، ان لوگوں کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو وہ یہودیوں نے پہلے معاہدہ توڑا۔ یہ آپ نے معاہدہ کو سن لیا کہ کیا کیا شقیں تھی، جب وہ جنگ آئے گی، جب ان لوگوں کے ساتھ لڑائی ہوئی مدینے کے یہود کے ساتھ تو کس بات پر ہوئی میں جب آپ کو سناؤں گا۔ تو یہ باتیں ہو گئی، معاہدہ ہو گیا، سب نے اس پر دستخط کر لی، یہودیوں نے بھی، مسلمانوں نے بھی، مہاجرین نے، انصار نے۔ اس کے بعد سب مل جل کر رہنے لگے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے لگے۔ اس کے بعد حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور کام اس سال کیا، وہ یہ تھا کہ مواخات کی۔ مواخات کہتے ہیں ایک دوسرے کا بھائی بنانا، ایک کا دوسرے کو بھائی بنانا، اس کو مواخات کہا جاتا ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینے میں تعداد ان کی بڑھ رہی تھی، اور مہاجر صحابہ جو تھے، جس وقت یہ پہلی ہجری میں مواقعات ہوئی اس وقت 45 یا 50 صحابہ کرام مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ اور میں نے آپ کو سنایا تھا کہ مدینے جب ہجرت کر رہے تھے تو ظالموں نے ایسا ظلم بھی کیا کہ کوئی سامان ان کا مکے سے باہر لے جانے نہیں دیا، تو وہ سب کچھ اپنا وہاں پر چھوڑ چھاڑ کر حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر قائم رہنے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ مال و متاع ہر چیز مکے میں چھوڑ دی اور تنہا مدینہ منورہ کے لیے نکل گئے تھے۔ تو ایسے مہاجر وہاں موجود تھے جن کے پاس کوئی ساز و سامان موجود نہیں تھا، تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے انصار کو بھی بلایا، مہاجرین کو بھی بلایا، دونوں کو بلا کر حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اے انصار، تم مدینے کے رہنے والے ہو، تمہارے پاس کھانے پینے کے سامان ہے، تمہارے پاس ہر چیز کی سہولت ہے، یہ آپ کا بھائی ہے، مہاجر ہے، کیونکہ شریعت کے روشنی میں اگر دیکھیں تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اسی ضمن میں حبیب نے فرمایا کہ یہ آپ کا بھائی ہے اور اس کی ذمہ داری اب آپ کے کاندھوں پر ہے۔
تو اب انصار کا جذبہ بھی آپ دیکھیں، کسی انصار کے ذمے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مہاجر صحابی کی ذمہ داری لگا دی تو انصار پیچھے نہیں ہٹے، اور ایسا ان کا معاملہ انہوں نے پیش کیا کہ جتنا ساز و سامان تھا، جس کو حبیب نے جس کا بھائی بنایا اس کو پکڑے، اپنے گھر لے گئے، گھر کا سارا ساز و سامان نکال کر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ میری جمع پونجی ہے، یہ میری سیونگز ہے، آپ کو اس میں سے جتنا آپ لینا چاہتے ہیں لے لیے، آپ کے لیے میں یہاں رکھ چکا ہوں۔ کسی نے کیا کہ اپنی جائیداد میں سے آدھا نکال کر وہ جو ان کو بھائی بنایا گیا تھا ان کو دے دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کتنے پاک دل کے اور کتنی خصلت ان کے اندر اچھائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی رسول تھے حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ، ان کا بھائی بنایا گیا۔ تو حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ ان کو پکڑے اور پکڑ کر گھر میں لے گئے، ہاتھ پکڑ کر، اور لے جا کر ساز و سامان نکالا، جو بھی ان کے پاس تھا وہ نکال کر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ اے عبد الرحمن ابن عوف، اس میں سے آپ جتنا چاہتے ہیں لے لے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے 2 شادیاں کی ہیں، میری 2 بیوی ہے، آپ جس کو پسند کرتے ہیں آپ حکم کریں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے شادی کر لیں۔ یہ انصار نے جذبہ پیش کیا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بھی یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے مال آ رہا ہے لے لیا جائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کیا کیا، خاموشی اختیار کی، اور اس کے بعد محبت کے ساتھ ان کی پیشکش کو شکریہ کے ساتھ قبول کرنے سے انکار کیا، شکریہ ادا کیا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے ساتھ اتنا احسان کیا، اتنی اچھی آپ نے کردار اپنا دکھایا، لیکن میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے اس میں سے کوئی چیز نہیں چاہیے، آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے، یہاں کا بازار کہاں ہے اس کا آپ مجھے ایڈریس بتا دیجئے، میں جاؤں گا، کیونکہ مہاجر صحابہ تھے، وہاں پر کام کر کے اپنے دست و بازو سے کما کر کھانے والے لوگ تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ آپ مجھے بازار کا راستہ بتائیں، میں کچھ بھی کام وغیرہ کر کر اپنی زندگی گزر بسر کر لوں گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بنو قینقاع کا جو بازار تھا اس کا راستہ سعد ابن ربیع نے بتا دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے، کچھ پیسے ان کے پاس تھے، اس سے انہوں نے گھی یا پنیر خریدا، صبح میں خریدا، شام تک بیچتے رہے، کچھ آمدنی ہوئی، دوسرے دن گئے، خریدا بیچا، کرتے 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 حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنی دولت آ گئی، روایت میں آتا ہے کہ جب ان کا قافلہ آتا جو باہر جا کر تجارت کر کے آتا، اس پر سامان لدا ہوتا، اس پر جو اناج وغیرہ لدے ہیں وہ لے کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا قافلہ آتا تو مدینے کی زمین دہل جاتی، اتنے اونٹ بھرے ہوئے ہوتے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی ملکیت کے۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا احسان کیا کہ میں کسی مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو وہ سونا بن جاتی ہے، یعنی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ کو نفع عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تجارت کرو کیونکہ اس کے اندر برکت ہے، تجارت اس کو اپنائے۔ تجارت کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اپنایا تو حضرت عبد الرحمن کا معاملہ یہ تھا کہ جب مدینے میں ان کا ساز و سامان آتا، اونٹوں کی جو چلنے کی آواز ہوتی تھی اس کی وجہ سے مدینے کے گھر دہل جاتے، لوگ باہر نکل کر دیکھتے کہ کہیں زلزلہ تو نہیں آ گیا، ویسی تعداد میں اونٹ ان کے آتے مال سے لدے ہوئے۔ اتنی مال و دولت کہاں سے شروع کیا تھا؟ زیرو کیپٹل سے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، تجارت کی، اللہ پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے کام شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی برکت عطا فرمائی کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا سونا ان کے پاس تھا، اتنی دولت ان کے پاس تھی کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا تھا، ڈھیروں کا سونا ان کے پاس انبار لگی ہوئی تھی، اتنا مال و دولت اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ تو یہ مہاجرین اور انصار کا میں آپ کو جذبہ بتا رہا ہوں، اور یہی جذبہ مسلمانوں کا شیوا ہے، اور مسلمانوں کو اسی پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اخوت کا سلسلہ ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا، یہ ہمارے پاس سے بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس ایک مثال مشہور ہے نا، یا شیخ اپنا اپنا دیکھ، ہم اسی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھیں جب تک آپ اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں نہیں سوچیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا بھی مال اور دولت عطا فرمائے اس میں برکت نہیں ہوگی، برکت آپ نہیں ہوتی۔ آپ
اندازہ لگائے اس کا، کبھی آپ صدقات اور خیرات کرے، کسی کی مدد کرے، اس کے بعد آپ دیکھیں ظاہری طور پر وہ مال کم نظر آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس مال کے بدلے جو آپ کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے اور آپ کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرنے والوں کو اور عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ سخی ہوتا ہے، الجنت دار الاسقیاء، جو سخاوت کرتا ہے، لوگوں کو عطا کرتا ہے، جنت اس کا گھر ہے۔ اور الشحیح لا يدخل الجنہ، جو بخالت کرتا ہے، جو بچا بچا کر رکھا ہے، وہ کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، جہنم اس کا مقدر ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و اسباب عطا فرمایا، تھوڑا ہی صحیح اپنے مال میں سے صدقات و خیرات کرے اور اپنے بھائیوں کی مدد کرے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھے کون غریب ہے، اور اپنے ماتحتوں میں ہمارے پاس ایک معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے پاس کام کرنے آئے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ زندگی بھر ہمارا نوکر بن کے رہے، ہم کبھی اس کی ترقی نہیں چاہتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کون سا ہنر ہے، کس فیلڈ میں وہ زیادہ تیز ہے، اس کو بھانپے پرکھے، اس کے اندر اس کی مدد کرے۔ وہ کوئی کورس وغیرہ جوائن کرا سکتے ہیں تو اس کو کرائے، پڑھنے کے لیے اس کو چھوڑے، وقت دے، اگر پڑھ لیتا ہے تو آگے اس کو باہر وغیرہ بھیج کر اس کی زندگی سنوارنے کی آپ کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ ایک بار ہمارا نوکر بن گیا تو زندگی بھر وہ ہماری خدمت میں رہے، یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھلا چاہتا ہے، یہی مسلمانوں کا شیوا ہے۔ مسلمان دوسرے مسلمان کو پریشانی کی حالت میں، قسم پرسی میں نہیں دیکھ سکتا، وہ اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی خبر گیری کرے، محلے والوں کی خبر گیری کرے، ان کے ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اچھا، جہاں یہ بات ہے جو صحابہ کرام نے طرز عمل اختیار کیا، انصار نے اپنا سب کچھ مہاجرین کے لیے دے دیا، تو مہاجرین کی زندگی سے بھی ہم کو پیغام ملتا ہے کہ جب انہوں نے دے دیا تو انہیں قبول بھی نہیں کیا۔ کچھ لوگوں نے قبول کیا، کچھ لوگ چند دنوں تک ان کے مہمان بنے رہے، اس کے بعد اپنی محنت کرتے ہوئے انہوں نے اپنا ذاتی کاروبار بنا لیا یا اپنی کوئی اور فیلڈ چن لی، لیکن ان پر منحصر نہیں رہے۔ ہمارے پاس یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کر دے تو بار بار وہ مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی کتنے بار میں ان کے پاس مدد کے لیے جاؤں، کبھی میں بھی تو محنت کروں۔ جب بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو کھولتا ہے۔ نہیں میں بیٹھا رہوں گا، مدد آئے اللہ تعالیٰ کی، یہ ناممکن ہے۔ کوئی بھی دینے والا دے گا، ایک بار دے گا، دو بار دے گا، تین بار دے گا، کتنے بار دے گا؟ آخر میں ایک بار وہ تھکار کر بس کر دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ایسے حالات آ جائے تو اپنی طرف سے محنت کرتے رہے۔ ایک کاروبار نہیں چل رہا، دوسرے کاروبار میں آپ محنت کریں، کیونکہ میں نے جو فرمایا تجارت میں برکت ہے، آپ یہ اپنائیں، اس کو آپ اندازہ لگائیں اس بات کا کہ آپ خود کر کے دیکھیں، محنت کریں، چھوٹا ہی صحیح انویسٹمنٹ کر کے آپ اپنے لیے کوشش کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں محنت کروں گا تو اتنا وہ ٹائم پہ اٹھنا پڑے گا، یہ بس ڈیوٹی ہماری اچھی ہے، وہ اتنے بجے سو سکتے، اتنے بجے گئے، اتنے پیسے آ جاتے۔ یہ چھوٹی سوچ ہماری، کچھ کرنے کی چاہت رکھے۔ جب بندہ محنت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آپ کے سامنے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی زندہ مثال، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی، کہ انہوں نے زیرو کیپٹل سے مدینے کے بازار میں شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عطا فرمایا کہ ان کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ تجارت میں برکت ہے۔ اور دوسرا پیغام یہی ملا کہ اپنے بھائی کی مدد کی جائے۔ مدد کرتے ہیں تو پھر اس مدد کا پھر آپ کو حق بھی ادا کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف مدد پر منحصر ہو کر آپ رہ جائیں، اپنی طرف سے محنت کرتے ہوئے اپنے کاروبار کو، اپنے معاملات کو طے کرنے کی آپ کو کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ دوسری بات آج کی تھی۔ اور تیسری بات جو ہے حضرت ایک کہتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کے جمعہ میں اگر اللہ نے زندگی دی تو پہلی ہجرت کے پہلے سال کے واقعات ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد کے جمعے سے ہم دوسرے سال کی طرف بڑھ جائیں گے۔ بئر روما یہ مدینے کا مشہور کنواں تھا جس کے اندر میٹھا پانی آتا تھا۔ صحابہ کرام جب مدینے میں آئے، لوگ بڑھنے لگے تو پانی کے لیے پریشانی ہونے لگی۔ وہ کنواں یہودی کے قبضے میں تھا۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کیا کہ جو کوئی اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اس کے لیے جنت میں ایک نہر کی بشارت دیتا ہوں۔ جب یہ الفاظ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے تو حضرت عثمان غنی گئے اور اس کنویں کو خریدا۔ اس کنویں کو خرید کر
حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے اور میں وہ مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بڑا کردار، پچھلے مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی آپ نے سنا کہ جو مسجد نبوی کی جگہ کی تعمیر کا واقعہ پیش آیا، حضرت عثمان نے وہ جگہ خریدی اور مسلمانوں کے لیے وقف کی۔ کئی مرتبہ جنت خریدنے کا اعزاز حضرت عثمان کو حاصل ہے۔ جو حبیب نے فرمایا کہ جو جنت میں جو مسجد کے لیے جگہ خریدے گا ان کے لیے جنت میں جگہ، حضرت عثمان نے وہ جگہ خریدی۔ جو یہ کنواں خریدے گا اس کے لیے جنت میں نہر، حضرت عثمان نے وہ خریدی۔ حضرت عثمان پہلے سے غنی آدمی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ ان کی بھی مثال دیکھ لیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیسا عطا فرماتا ہے۔ حضرت عثمان کا باغ آج بھی مدینہ میں موجود ہے۔ حضرت لکھنے والے لکھتے ہیں، مورخین نے لکھا کہ حضرت عثمان کے نام کا بینک اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے۔ جتنی حضرت عثمان کی ملکیت ہے نا، ان کے باغ سے جو کاروبار ہوتا ہے وہ سارا وہاں کے ٹرسٹ میں جمع ہوتا ہے اور اس سے غربا کی آج بھی مدد کی جا رہی ہے۔ حضرت عثمان کا زمانہ گزرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، لیکن حضرت عثمان کا نام اعمال ابھی بھی چل رہا ہے۔ ان کے نام اعمال میں نیکیاں ابھی بھی لکھی جا رہی ہے۔ یہ کب عطا ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسا نوازتا ہے۔ ایک اور بات چھوٹی ہے، رہ گئی ہے، وہ کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کر لوں۔ دوسری یہ تھی کہ جب صحابہ کرام مدینہ منورہ میں جمع ہوئے تو جیسا آپ نے سنا کہ مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ یثرب جو بھی ہے وہ وہاں پر بلاؤں کا شہر اس کو کہا جاتا تھا۔ وہاں جو بھی آتا، وہاں کی آب و ہوا ایسی تھی کہ جس کے اندر بیماریاں تھیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکے سے ہجرت کر کے گئے تو حضرت ابو بکر، حضرت بلال، بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہے بیمار ہونے لگے۔ تو اب وہ مکے کو یاد کرنے لگے اور مکے کو یاد کر کے اشعار لکھنے لگے کہ اے مکہ تو کتنا خوبصورت تھا، ہم تو وہاں رہتے تھے تو کبھی پریشان نہیں ہوتے تھے۔ اب یہ لکھنے لگے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کا علم ہوا تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، یہ مدینہ کا جو شہر ہے اس کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے۔ مدینہ کے شہر کو، یہاں کے صاع اور مد کو یعنی ناپ اور تول کے جو برتن ہے اس میں برکت عطا فرما، اور مدینہ کی ہم کو ایسی محبت عطا فرما جیسے مکے سے ہم محبت کرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ مدینہ سے ہم کو محبت عطا فرما، اور یہاں کی جو بیماری ہے اس کو ایک مقام ہے جحفہ کا، اس کی طرف اس کو منتقل فرما۔ اور حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمائی۔ آپ دیکھیں وہ بیماری چل گئی اور صحابہ کرام کے دلوں میں ایسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دی کہ صحابہ کرام وہاں پر رہنے کو، وہیں پر مرنے کو پسند کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کا آپ نے وہ دعا سنی کہ اے اللہ مجھ کو شہادت کی موت عطا فرما اور میرا مسکن مدینہ کو بنا۔ ہر صحابی کی یہی دعا، اس کے بعد والوں کے لیے بھی یہی معاملہ کہ ہر اللہ کا نیک بندہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی موت مدینہ میں آئے، وہ کبھی نہ کبھی مدینہ کی زیارت کرے۔ ایسی محبت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دی۔ پھر وہاں کے صاع اور مد کی آپ کیا بات کرتے ہیں، وہاں کا بزنس آپ دیکھیں، ہر ایسی چیز جو آپ کو دنیا کے الگ الگ کونوں میں ملتی ہے وہ آپ کو مدینہ کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک ہی وقت میں کہیں کی بھی چیز ہو، ساری چیزیں آپ کو مدینہ کے اندر مل جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کی تجارت کے اندر بھی پھر برکت عطا فرمائی، جو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔